أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين یا رب العالمین۔ اور آج ہم کریں گے مراتبت تلاوہ، چیپٹر نمبر 16۔ مراتب کیا ہے؟ یہ مرتبے کی جمع، مراتب یعنی لیولز۔ تو اب اس کو ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے 3 مراتب ہیں، اور یہ تمام جائز ہیں۔ اور اس کی جو دلیل ہے ہم قرآن سے اگر لیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اسی طرح سے ہے ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ترتیل سے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں جگہ، ایک جگہ ہے کہ اتارا ہے ترتیل سے ہے، اور پھر حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ترتیل کیا ہے۔ نمبر 1 ہے ترتیل، ٹھیک ہے، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ یہ نام ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو ہماری اس کی سپیڈ ہے اگر کہیں تو، کہ کس طرح کوئی آہستہ پڑھتا ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے، کوئی درمیانہ پڑھتا ہے، تو اس کے ورنہ مخارج، صفات، ہر چیز فالو کرنی ہے، صرف اب سپیڈ کی بات ہے۔ اب تو یہاں دیکھیں گے نمبر 1 پر ہے ترتیل، ایسی قرأت جس میں پورے اطمینان کے ساتھ معانی پر تدبر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھا جائے، کہ ہر حرف کے صحیح مخرج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا خیال کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ ترتیل میں ہر آیت اور علامت وقف پر وقف کرنا بہتر ہے۔ علامات الوقف آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور آیت کہاں ختم ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو کیونکہ بہت سلو پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو ہر آیت پر رک جائیں، ہر علامت وقف پر رک جائیں۔ کیوں؟ تاکہ قرأت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اطمینان سے ادا ہو اور معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ہے حدر۔ حدر کسے کہتے ہیں؟ ایسی قرأت جس میں تمام احکامات کا خیال رکھتے ہوئے جلدی جلدی تیزی کے ساتھ پڑھا جائے۔ حدر میں ہر آیت اور علامت وقف پر بلا ضرورت وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کا سانس یا کوئی آپ کے بیچ میں کوئی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں بآسانی زیادہ سے زیادہ کلام اللہ ادا کریں۔ ہر علامت وقف پر یا ہر آیت پر نہ بھی رکیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ ادا ہو جائے۔ نمبر 3 تدویر۔ اس قرأت میں ترتیل اور حدر کے درمیان کی رفتار ہے۔ تدویر میں آیات اور علامت وقف پر وقف کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب ایک خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرأت میں اس بات کا خیال رہے کہ جو رفتار ابتدائی تلاوت میں اختیار کی جائے، یعنی آپ نے شروع کیا ترتیل سے اور آخر میں آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ترتیل سے سٹارٹ کیے تو اینڈنگ آخری صفحے تک یا جہاں تک آپ تلاوت مکمل کرتی ہیں وہاں تک جو ہے وہ آپ کو ترتیل ہی رکھنا چاہیے۔ اگر حدر سے شروع کیا ہے تو آخر تک حدر ہی رکھیں، اور اگر تدویر ہے تو تدویر کے ساتھ، کیونکہ اس کے مطابق ہی آپ کے جو ہے نا، اسی طرح مد عارض جو ہے یا مد لین عارض یا پھر غنے، ان کی مقدار میں بھی تلاوت کے دوران مستقل رکھی جائے گی۔ مثلا اگر آپ
ترتیل کر رہے ہیں. اب اس میں مد عارض جو ہے اس میں 6 حرکات زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اگر ترتیل میں، اور اگر آپ تدویر پڑھیں تو اس میں آپ جو ہیں وہ 4 حرکات کر لیں. اور اگر آپ حضر میں ہیں تو 4 بھی بہتر ہے، لیکن 2 بھی کریں تو بھی چلے گا، کیونکہ حضر میں آپ آیتوں کو ملاتے ہوئے، ہاں سٹاپ کرتے وقت تو سارے آپ اس کو کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں مد عارض تو ہوتی ہے اسے وقت کرتے وقت ہی ہے نا، تو تھوڑی کم بھی کر لی جائے حضر میں تو کوئی بات نہیں. اسے مد منفصل جائز ہے، عموماً اس میں ہم کہتے ہیں 4 یا 5 حرکات کریں. ٹھیک ہے. لیکن متصل میں ہم کہتے ہیں 4 یا 5، لیکن بہتر 5 ہے. اب یہاں پہ حضر میں آپ اس سے تھوڑی سی منفصل میں کم بھی کر سکتے ہیں. اب ترتیل حضر اور تدویر میں ہم اگر قرہ حضرات کا دیکھیں نا، تو ہمیں آپ نے جو قاری عبد الباسط ہیں ان کی تلاوت سنی ہوگی. عبد الباسط عبد الصمد جو ہیں ان کی بہت سلو ہے. ٹھیک ہے. بہت آہستہ آہستہ، اس میں ایک ایک حرف کی صفات آپ کو سمجھ آتی ہیں اور پتہ چل رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. باقیوں کا بھی سیم، ایسا نہیں ہے کہ باقی کے حروف سمجھ نہیں آتے. کوئی بھی قاری آپ لے لیں، آپ جو اچھے قاری ہیں ان کے الفاظ، ان کی صفات، ان کے مخارج ایک دم کلیئر ہوتے ہیں، ذرا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. بٹ سپیڈ میں تھوڑی سی، ترتیل میں بہت سلو، ترتیل میں درمیانہ، حضر میں بہت فاسٹ ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم کہیں کہ ان کا ہم سنتے ہیں قاری عبد الباسط کا، تو فار ایگزامپل میں اب یہاں پہ ایک کوئی لگاتی ہوں، تو آپ کو پتہ بھی ہے، سنتے بھی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے. تو ان کی تلاوت جو ہوتی ہے بہت سلو، حرف حرف جو ایسے آسان، مطلب بہت ہی سلو ہوتے ہیں. اوکے میں لگاتی ہوں، یہاں پہ دیکھیے گا. جی. تو یہاں پہ دیکھیں ان نے مد کو بھی لمبا کیا، کیونکہ یہ سلو پڑھتے ہیں اس لیے. لیکن اگر ہم لے لیں حضر کو، آپ نے جو امام اس کے عبد الرحمن سدی سے امام کعبہ ہیں ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی ماشاءاللہ. یعنی دل کرتا ہے سنتے، ہر قاری کا سنتے جائیں تو بہت ماشاءاللہ سے اچھی ہوتی ہے. تو اب ان کی سپیڈ، جیسے تراویح میں ہم ہوں یا کوئی بھی تراویح میں پڑھتا ہے نا، تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ زیادہ قرآن سنانا ہے. اسی طرح جو حفظ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اب اگر ہم ترتیل میں ایک صفحہ 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے 6 منٹ میں یا اس سے زیادہ بھی، لیکن حضر میں آپ، کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے مطلب کتنے کتنے پاروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، تو اس نے اگر بہت سلو جائے گا تو بہت ٹائم جائے گا. تو اس لیے وہ کیا کریں گے کہ حضر میں سنائیں گے، لیکن کسی بھی چیز کو کینسل نہیں کریں گے، نہ مخرج کو خراب کریں گے، نہ احکامات کو چھوڑیں گے. ہر چیز کو کریں گے لیکن تھوڑی سپیڈ تیز ہو جائے گی. یہ فرق ہوتا ہے اس کا یعنی حضر میں. اور آپ نے ان کی سنی بھی ہوگی عبد الرحمن السدیس. تو ان کی اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لگ جائے تو دیکھتے ہیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں وما انزلہ، اس کی انہوں نے تھوڑی کم کر دی، تو یہ حدر میں تھوڑی فاسٹ ہم جا سکتے ہیں، اپنی سپیڈ مطلب تیز کر سکتے ہیں. اور تدبیر کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں، جیسے آپ نارمل کلاسز میں تلاوت کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس میں نماز میں جو مساجد میں بھی آپ دیکھیں، حرم میں آپ سن لیں، تو اس وقت جو ان کی درمیانی ہوتی ہے تلاوت، اور ہم خود بھی جو عام طور پہ جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ درمیانی یعنی کہ تدبیر ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اس کی پھر کلاس میں پریکٹس ہو سکتی ہے. تو بس لیسن یہاں کمپلیٹ ہوا، اس کو آپ جو ہے اسٹاپ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کو.